سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله الذي هو وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الحلیل العطیف الکریم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ قرآن ایسے پڑھو گویا وہ ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کی یہ کیفیت جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اپنے اندر ایک نئی تبدیلی محسوس کریں گے۔ آج اگر ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک۔ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، بروز قیامت اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھا۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے حساب کے کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ تیرے سارے اعمال اس چٹھی میں لکھے ہوئے ہیں کہ اسے پڑھ لے اور جان لے۔ تو کل کے دن کیا ہونے والا ہے بروز قیامت کہ ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور ہمیں کہا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال دیکھ لو تم نے کیا کیا تھا۔ یہ بات ہونے والی ہے مرنے کے بعد، قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد۔ لیکن یہ بات کب پتہ چلی ہمیں؟ قرآن مجید میں آج ہی سے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا اور اس آیت تک پہنچے اور اسے سمجھ لیا تو ہمیں آنے والے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد کی خبر آج معلوم پڑ جائے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمیں اس کی تیاری آج سے کرنی۔ تو اگر ہم نے سمجھ کر پڑھا قرآن مجید کو تو یقین مانیے ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی، اور قرآن مجید کا معجزہ تاحال جاری ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید آپ کے احوال اور آپ کے معاملات کے بارے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہے۔ صحابہ اکرام جب قرآن مجید پڑھتے تو ان کا معمول یہ ہوتا کہ وہ یہ محسوس کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے، اور یہ قرآن مجید میں جو آیت کریمہ آ رہی ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ ایسے قرآن پڑھتے تھے گویا کہ قرآن مجید خود ان کے بارے میں بات کر رہا، انہیں مشورہ دے رہا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگتی نماز کے فوراً بعد، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے اور دین کی باتیں کرتے اور ان کو احکام سکھاتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہ دیکھ لیا، نوٹس کیا کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ثابت بن قیس، وہ مجلس میں نہیں ہے، وہ محفل میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ دوست کا حق ہوتا ہے کہ وہ دوست کی خبر گیری کرے، کہ جب وہ نہ ہو تو اسے ڈھونڈے کہ وہ آخر گیا کہاں، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، کوئی دنوں سے محفل میں وہ نظر نہیں آتے۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا گیا کہ سعد بن معاذ تمہیں پتا ہے کہ ثابت بن قیس کو کچھ مرض تو لاحق نہیں ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہیں وہ مریض تو نہیں ہے؟
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے یا رسول اللہ میں ان کا پڑوسی ہوں، ان کے بازو میں ہی رہتا ہوں، اور مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ بیمار ہیں، وہ تو صحت مند ہے، میں نے کبھی جانا نہیں کہ وہ بیمار ہوں گے۔ جب یہ کہا تو اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس ختم ہوئی، محفل ختم ہوئی، اٹھے تو فوراً حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوٹس کر لیا ہے کہ تم محفل میں آتے نہیں ہو، مجلس میں بیٹھتے نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ میں تو جانتا ہوں کہ تم بیمار بھی نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر فرما رہے تھے کہ شاید بیمار ہوں گے، لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، میں بیمار بھی نہیں ہوں، اور محفل میں جو نہیں آ رہا ہوں وہ بھی جان بوجھ کر نہیں آ رہا۔ اور کیوں نہیں آ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے میں محفل میں آنا چھوڑ دیا، اس محفل میں جس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں تب پتہ چلے گا کہ کیوں آنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ آیت کریمہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آواز صحابہ میں سب سے زیادہ گونجنے والی ہے، سب سے زیادہ بلند ہے۔ جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں تو اس کی آواز پست ہو جاتی ہے، میری آواز بلند ہو جاتی ہے، اور میں اس بات کو سمجھ لیا، بھانپ لیا، اس لیے میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں جہنمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جہنمی ہوں۔ یہ بات لے کر سعد بن معاذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ وہ ڈر رہے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہی کے حق میں نازل ہوئی، ان کی آواز ان کی بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا انداز کیا تھا۔ ایک آیت کریمہ ہے، ایک آیت کریمہ کے لیے وہ 2 دن سے محفل میں نہیں آ رہے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ 10 آیت کریمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پڑھتے، اور اس کے بعد 10 اگلی آیتیں پڑھتے نہیں تھے جب تک یہ پچھلی 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتی۔ اور عمل کب کریں گے؟ جب سمجھیں گے۔ تو اگر اس قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں تو ہم نے مطلب بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ ایک رسالہ ہے، پیغام ہے، اگر ہم اسے سمجھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں کسی بھی بڑے تھنک ٹینک کی بات سننے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی اگر ہم نے اسے پڑھ لیا، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد لیں، استمداد کریں جو قرآن کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ علماء کرام کی جب تک ہم مدد نہیں لیں گے تب تک ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو عربی جانتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ صحاب رسول عربی بالکل جانتے تھے، عربی تو ان کی مادری زبان تھی، مدر ٹنگ تھی، اور وہ قرآن کو سمجھتے بھی تھے۔ سمجھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ قرآن مجید کو وہ سمجھتے بھی تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بات پوری نہیں ہو جاتی۔ آج جو ہر جگہ یہ پھیل گیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، بالکل آپ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شارٹ تفسیر جو ہوتی ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد بھی کسی بھی عالم دین سے اپنی اس فکر کی اصلاح کروا لینا ضروری ہے کہ میں نے جو سمجھا یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ یہ رمضان کے مہینے کے حوالے سے تھی کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے میں بدل جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے میں بدل جائے، یعنی رات گزر جائے، رات تک کہ تمہیں کھانا ہے، اس کے بعد جب صبح ہو جائے تب تمہیں کھانا نہیں ہے، کالا دھاگا جب سفید ہو جائے۔ کالا دھاگا اور سفید دھاگا
یہ جب ایک صحابی رسول نے سنا تو آپ نے ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا لیا، کیونکہ انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ ترجمہ. انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ قرآن مجید کا ترجمہ. ایک سفید دھاگا لیا اور کالا دھاگا لیا، اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور وہ لیٹ گئے. اب بار بار وہ ٹیسٹ کرتے تھے تکیے کے نیچے کہ وہ کالا دھاگا سفید کب ہوا. جب وہ کالا دھاگا سفید ہو جائے گا اس کا مطلب وہاں سے پھر روزہ شروع ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوا ہی نہیں. پھر کالا دھاگا کیوں سفید ہو جائے گا؟ مطلب ہی وہ نہیں تھا، مفہوم ہی وہ نہیں تھا. لہٰذا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. یا رسول اللہ، آیت کریمہ تو یہ نازل ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ یہ کرشمہ ہو نہیں رہا ہے کہ کالا دھاگا سفید ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں لفظ ہے، آپ کی تکیہ اتنی وسیع ہے کہ کالا دھاگا سفید نہیں ہو پا رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد کالے دھاگے سے کالا دھاگا نہیں ہے اور سفید دھاگے سے سفید دھاگا نہیں ہے، بلکہ کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے. جب رات دن میں تبدیل ہو جائے، رات چلی جائے، دن آ جائے، تو آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے، اس سے پہلے آپ کھائیے. اب آپ ذرا سوچئے، صحابی رسول ہے اور حضور سے قرب اتنا ہے کہ جا کر پوچھ لیا. اب اس سے زیادہ قریب کیا ہوگا؟ جا کر پوچھ لیا، اس کے باوجود غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ پتہ نہیں میں نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے. تو اس طرح عوام میں یہ کہنا کہ آپ قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں اور ترجمے سے قرآن کو سمجھ لیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ انہیں خود بھی ان شارٹ قرآن سمجھ میں آیا ہے اور یہ چاہتے نہیں ہے کہ کسی کے پاس جائے اور سمجھے. ظاہر سی بات ہے، جب کسی کے پاس آپ جائیں گے سمجھنے کے لیے تو اس کے ناز نخرے بھی جھیلنے پڑیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم سب کچھ جھیلنے کے تیار ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے، کسی کے پیر پڑنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن جب قرآن اور دین سمجھنے کی بات آئے گی تو ہم کسی کا ناز و نخرہ نہیں سہیں گے. فری آف چارج اگر کوئی پڑھاتا ہے، خود آ کر پڑھاتا ہے، تب تو ہم پڑھ لیں گے. تو قرآن فہمی بہت اہم ہے. یہ ہمارا آج کا موضوع تھا کہ قرآن کو جب ہم سمجھیں گے تبھی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ وہ کبھی بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی کوئی ایسا آیت کریمہ ہے جس میں ہم نے پڑھا ہو کہ وہ آیت کریمہ بتا رہی ہو کہ توبہ کر؟ توبہ کے بارے میں آیت کریمہ ہے. کبھی ہم نے یہ تصور کیا کہ یہ آیت کریمہ ہمیں کہہ رہی کہ تو توبہ کر اور ہم نے توبہ کر لیا ہو؟ کوئی آیت کریمہ ایسی ہم نے پڑھی جس میں ارحام کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں بتایا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تعلق نہ توڑو، ہر حال میں ان کے ساتھ جڑے رہو؟ کیا ہم نے سوچا کہ یہ آیت کریمہ کا مخاطب میں ہوں؟ کیا کوئی ایسی آیت کریمہ گزری جس میں والدین کا خیال رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہو اور ہم نے سوچا کہ یہ میرے بارے ہی نہیں ہے، میں ہی اپنے والدین کا صحیح خیال نہیں رکھ پاتا، لہٰذا مجھے خیال رکھنا چاہیے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ریڈنگ کر رہے ہیں، اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، اور غیر اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم سے آگے چلے گئے. تو جب تک یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت تک ہم محفوظ تو ہیں، ثواب تو کما رہے ہیں. لیکن جب تک یہ قرآن ہمارے دل میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم لوگوں میں ممتاز نہیں ہو سکتے. اب آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک شاندار واقعہ سناؤں. علامہ اقبال شاعر، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایمان لایا، تجدید ایمان اس کا ہوا. غالباً ایسے ہی کوئی واقعہ ہے کہ ایمان کی تجدید ہوئی اس نے کلمہ پڑھا دوبارہ، اور اس کے بعد جب کلمہ اس نے پڑھا دوبارہ، وہ کیوں پڑھا وہ بعد میں پتہ چلے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. تو اپنے بیٹے کے پاس گئے والد اور کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو. تو بیٹے نے کہا کچھ نہیں کہا، وہ قرآن ہی پڑھ رہا تھا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر آئے اور کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو. تو بیٹے نے پھر کچھ نہیں کہا. جب وہ تیسری بار انہوں نے کہا تو وہ بیٹے سے رہا نہیں گئے اور اس نے کہا کہ والد صاحب میں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. تب اس کے والد نے کہا کہ بیٹا میں چاہ رہا ہوں کہ تم قرآن اس طرح پڑھو وہ قرآن تمہارے بارے میں نازل ہوا، اس میں ڈوب جاؤ اور ہر آیت کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھو کہ آیت مجھ سے کہہ رہی ہے. صدقے کی بات جب آئے کہ تم صدقہ دو تو سمجھ جاؤ کہ یہ مجھ سے کہہ رہی ہے. کتنے دن ہو گئے میں نے صدقہ نہیں نکالا، یہ سوچے. کتنے دن ہو گئے میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں گیا. جب یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے آئے تو یہ تصور اپنے اندر قائم کرو.
حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، لوگ بھاگتے تھے ان سے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کسی عرب ملک کے رہنے والے نہیں بلکہ یہ رشیا کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک دن ان کا کسی باندی سے عشق ہو گیا، اس سے محبت کرنے لگے، اور انہوں نے رات میں ارادہ کیا کہ میں اس باندی کے گھر جاؤں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس ارادے کے ساتھ وہ اس کے گھر پر پہنچے۔ اب جو چوری سے کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ دروازے سے نہیں آتا، وہ چھت ہی سے آتا ہے، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ میں اس گھر کی دیوار پر چڑھ کر اپنی محبوبہ تک پہنچ جاؤں، لہٰذا وہ دیوار پر چڑھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور اس کی چھت پر جب پہنچے تو فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھت پر پہنچا ہوں تو کسی اور گھر سے مجھے قرآن مجید پڑھنے والے کی آواز آنے لگی، اور وہ جو قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، اس میں یہ آیت کریمہ وہ تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کیا کر رہا تھا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ڈاکو ہے، غلط ارادے سے اپنی محبوبہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، درمیان میں تلاوت قرآن کی آواز آئی اور آپ نے اس آیت کریمہ کو نوٹس کیا، اور آیت کریمہ کیا تھی؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ابھی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، کیا ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ایمان والا اللہ سے غافل رہے اور اس کے ذکر سے، اس کا ذکر اس سے اوجھل ہو جائے، اور وہ اس کا ذکر نہ کرے، اس کی یاد نہ کرے، اس کا دل اس کے ذکر کے لیے جھک نہ جائے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے؟ یہ آیت کریمہ جیسے ہی آپ نے سنی ہے، آپ نے فرمایا بلا قد آن، یقیناً یہ وقت آ گیا ہے، اور فوراً آپ نے وہاں توبہ کی، فوراً توبہ کی کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس گناہ سے، نہ اب میں ڈاکہ زنی کروں گا، نہ میں بد کرداری میں جاؤں گا۔ اور آپ فوراً اس گھر کے نیچے اترے اور ایک کھنڈر کے پاس گئے، گھر ٹوٹا ہوا گھر تھا، اس کھنڈر کے پاس گئے تو وہاں پر بہت سارے مسلمانوں کی جماعت کو، قافلے کو دیکھا۔ جب آپ نے اس قافلے کو دیکھا تو فوراً آپ ٹھٹک گئے کہ یہ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں، تو آپ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے، تو دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ابھی رات ہے، چلو اسی رات میں نکل جاتے ہیں، اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ ابھی یہ رات میں نکلنا مناسب نہیں ہے، اگر اس اندھیری رات میں ہم نکلے تو فضیل بن عیاض ڈاکو ہمیں لوٹ لے گا، تو بہتر ہے کہ صبح کا انتظار کرتے ہیں اور صبح نکل جائیں گے۔ آپ کی آنکھیں کھل گئی، آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں تک پہنچایا ہے، میرا رب چاہتا تھا کہ میں توبہ کروں، اس لیے مجھے ان لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس رات میں، جس رات میں میں گناہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس رات میں یہ لوگ مجھ سے ڈر رہے تھے۔ آپ اس سے ڈرے جو نیک انسان ہے، لیکن یہ مسلمان کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایک ڈاکو سے ڈر رہے ہیں، وہ ڈاکو جو ایک برائی کے ارادے سے کسی کے گھر پر جا رہا۔ ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دوبارہ توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں انابت کی کہ دوبارہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور اسی وقت آپ نے قسم کھائی کہ اب میں کعبۃ اللہ کا مجاور بن کر رہا ہوں۔ اسی لیے آپ کو عابد الحرم کہا گیا، حرم کے عابد، حرم کی گرد ہی گھومتے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد بہت خلفاء آئے، بادشاہ آئے، ان میں سے ایک بادشاہ نے کہا کہ اگر سب سے زیادہ ڈرنے والا کوئی عابد میں نے دیکھا ہے حرم کے ایریے میں تو وہ فضیل بن عیاض ہے۔ ایک آیت کریمہ، پورے قرآن کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک آیت کریمہ نے ان کی زندگی میں زلزلہ پیدا کر دی، ایسی تبدیلی آئی کہ لوگ ان سے آج مسجد میں بیٹھ کر، محراب میں بیٹھ کر ان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ کوئی ڈاکو سوچ سکتا ہے کہ میری بات ہوگی؟ ایک ڈاکو جب اتنا نیک بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے کہ جس کی بات مسجد میں ہو سکتی ہے، ہم اور آپ نے اگر یہ گناہ نہیں کیا ہے تو ہم کیا بن سکتے ہیں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھے، یہ ہمارے رب کا پیغام ہے، ہم اسے آواز میں اور خوبصورت آواز میں، لحن میں، طرز میں پڑھنے کی بجائے ہم اسے سمجھے، جب سمجھ جائیں اس کے بعد طرز میں پڑھیں۔
اس کی لذت حاصل کرے، اس کا مزہ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اسے سمجھے، اور اس سے بڑی شرط یہ ہے کہ سمجھے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصلاً اس چیز کو سمجھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر حال میں قرآن مجید تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک علم دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں علم نافع عطا فرما اور تجھ سے ڈرنے والا دل عطا فرما۔ مولا کریم درس میں جو کچھ بیان ہوا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما، اور کہنے سننے سے زیادہ بالخصوص مجھے اور بالعموم حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی